فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تنزیل الامامیہ جدید کے پارٹ نمبر 27 کا آغاز صفحہ نمبر 334 سے کر رہے ہیں۔ چھٹا باب ششم بعض مسائل متفرقہ کے بیان میں، اور اس میں 6 فصلیں ہیں۔ فصل اول کا بقیہ حصہ، ہیڈنگ ہے انصاف بھی کوئی شے ہے۔ وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام کو محروم اقتدار کر کے گھر کی چار دیواری میں بیٹھایا گیا تو آپ کے ساتھ دینے والے کون تھے، اور ہر بضرب اور ہر دکھ سکھ میں حضرت علی کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ آپ کے خلاف جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان مسلط کرنے والے کون تھے، اور جانیں قربان کر کے آپ کا ساتھ دینے والے لوگ کون تھے؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ ہیڈنگ ہے سیالوی صاحب کے دعوے کی حقیقت اور اس کے تضاد بیان۔ سیالوی صاحب ہوں یا دوسرے مناظرین اکابرین اہل سنت والجماعت، بموجب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ان کو لے دے کر رجال کشی کا ایک حوالہ ملتا ہے، اور انہوں نے بھی بعض اہل علم کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بات اب تک پردہ خفا میں ہے کہ وہ اہل علم کون ہیں۔ کوئی شیعہ اہل علم ہے یا کوئی سنی اہل علم مراد ہے؟ فاضل کشی نے یہ اپنا نظریہ پیش نہیں کیا، بلکہ خود سیالوی نے اقرار کیا کہ رجال کشی کے صفحہ نمبر 99 سے لے کر صفحہ نمبر 101 پورے 3 صفحات عبداللہ بن سبا کی مذمت میں پر کیے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے نقل شدہ روایات کی روشنی میں اسے غالی، ملعون، ملحد اور زندیق ثابت کیا ہے، اور اس کا عقیدہ پیش کیا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا اور اپنے آپ کو نبی جانتا تھا۔ کیا یہی شخص مذہب شیعہ کا بانی ہے؟ کیا مذہب شیعہ میں حضرت علی امام ہیں یا خدا ہیں؟ مذہب شیعہ کا تو سنگ بنیادی توحید پروردگار پر رکھا گیا ہے۔ سیالوی صاحب اپنے رسالے کے صفحہ نمبر 103 پر لکھتے ہیں کہ آخر غالی شیعوں کا امام کون ہے؟ پھر ثابت کیا کہ جو لوگ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں ان کا امام عبداللہ بن سبا ہے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ کیا سیالوی صاحب اتنے جاہل اور متجاہل ہیں کہ ان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ شیعہ مذہب میں حضرت علی ہوں یا کوئی اور ذات والا صفات کسی بھی مخلوق کو خدا ماننے والا خارج از اسلام مصور ہوتا ہے؟ اور ہمارے مذہب میں 2 قسم کے لوگوں کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 1، دشمن اہل بیت کے لیے جسے نازبی اور خارجی کہا جاتا ہے۔ دوسرا وہ دشمن خدا جسے غالی کہا جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ کی تمام کتابیں لہٰذا ایک شخص کو غالی بھی تسلیم کرنا اور پھر اس سے نہ صرف شیعہ بھی کہنا بلکہ شیعہ مذہب کا بانی قرار دینا مذہبی دھاندلی کی بدترین مثال ہے۔ مذہب شیعہ کے اصول اسلام 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت۔ اور اصول ایمان 2 ہیں، نمبر 1 عدل، نمبر 2 امامت، جن کو اصول دین و مذہب کہا جاتا ہے۔ تو مذہب شیعہ کے عقائد کے لحاظ سے حضرت علی پہلے امام اور پیغمبر اسلام کے پہلے قائم مقام ہیں۔ وہ اللہ یا اللہ کے اوتار نہیں ہیں۔ عبداللہ بن سبا جب یہودی تھا تو جناب یوشع بن نون کی الوہیت کا قائل تھا، اور جب اسلام کا لبادہ اوڑھا تو حضرت علی کی خدائی کا قائل تھا۔ الغرض وہ پہلے بھی ملعون تھا اور آخر میں بھی ملعون رہا، اور ملعون رہ کر ہی مرا۔ ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ غالیوں کا امام عبداللہ بن سبا تھا یا شیطان تھا؟ با اختلاف روایات حضرت امیر علیہ السلام نے اسے جلا دیا تھا یا دیس نکالا دے دیا تھا۔ اگر وہ ہمارے مذہب کا بانی ہوتا تو پھر ہمارے علماء و
فضلہ اس کی مدح و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے، اس کی مذمت سے کتابوں کے اوراق سیانہ فرماتے۔ یہ بات انوکھی نہیں ہے بلکہ قانون قدرت بھی یہی ہے اور آئین فطرت بھی یہی ہے کہ ہر قوم اپنے موجدین و محسنین کی قدر کرتی ہے، اور بموجب ارشاد قدرت حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ ان کی ممنون احسان ہوتی ہے اور ان کا احترام واجب جانتی ہے۔ مگر ہمارے نزدیک ابن سبا افسانوی شخصیت ہے یا حقیقی وجود رکھتا ہے، بہرحال وہ کافر و مشرک ہے بس۔ ہیڈنگ ہے زمانے رجت کا مختصر بیان۔ یوم جزا ایک ہے، یوم سزا بھی ایک ہے، اور یوم الحساب بھی ایک ہے، قیامت کبریٰ بھی ایک ہے۔ سیالوی صاحب نے ناسخ التواریخ کی کسی عبارت کو بنیاد قرار دے کر کہ نہ ہماری کوئی تفسیر کی کتاب ہے، نہ عقائد کی، اور نہ ہی حدیث و فقہ کی کوئی کتاب ہے، بلکہ ایک عام قسم کی رد و یابس کا مجموعہ تاریخی کتاب ہے، عقیدہ رجت کو تنقید کا ہدف قرار دیا تھا۔ حالانکہ قبل ازیں ناسخ التواریخ سے نقل شدہ عبارات کے جواب میں ہم تنزیل امامیہ میں رجت کے جواز اور اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں مفصل تبصرہ کر چکے ہیں۔ نہ یہ کوئی قیامت کا مسئلہ ہے اور نہ ہی یوم الحساب و کتاب کا کوئی متبادل ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ یوم الدین اور یوم الجزا کون سا ہے، زمانے رجت سے کیا مراد ہے، یہ تفصیل طلب بات ہے۔ کون کون لوگ اس میں واپس آئیں گے، اس میں اختلاف زمانے رجت میں کیا ہوگا، یہ تفصیل کا متقاضی ہے۔ اور جو تمام مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول اجلال فرمائیں گے اور حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں گے، اور پھر دونوں بزرگوار باہم مل کر اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کریں گے اور تمام ادیان عالم کو حرف غلط کی طرح مٹا کر اسلام کو پوری کائنات پر نافذ فرمائیں گے۔ اس زمانے کا نام زمانے رجت ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوگا، اس میں اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب کیا جائے گا، اور دوسرا بعض بڑے بڑے ظالم ستمگار جن کو دنیا میں سزا نہ مل سکی، ان کو آخرت کے عذاب علیم سے پہلے دنیاوی عذاب و عقاب کا مذائقہ چکھایا جائے گا، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے، ہم ان لوگوں کو قیامت کے عذاب اکبر سے پہلے دنیا کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ القرآن۔ اب کون کون حضرات اس دور میں تشریف لائیں گے، اجمالاً اتنا سمجھ لیں کہ اس وقت سرکار ختمی مرتبت اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت امام حسین اور با اختلاف روایت بعض دوسرے ائمہ بھی تشریف لائیں گے اور حکومت فرمائیں گے، نیز بعض سابقہ انبیاء کرام، بعض کامل الایمان مومنین اور بعض کفار و مشرقین و منافقین اور ظالمین بھی اٹھائے جائیں گے، نیز ظالمین بغرض انتقام اور کامل الایمان بغرض سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ فی الحال اس موضوع کی جملہ تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ہاں البتہ جو لوگ تفصیلات معلوم کرنے کے خواہش مند ہیں وہ ہماری عقائد کی کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کی طرف رجوع فرمائیں اور ہماری تفسیر فیضان الرحمن کی طرف۔ بس مختصراً اس قدر ذہن نشین کرنے کے سب مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ رجت اسلام کو باقی تمام ادیان عالم پر ظاہری غلبہ دینے کا دور ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور برحق دین کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ دے، اگرچہ مشرک لوگ اس بات کو ناپسند ہی کریں۔ ظاہر ہے کہ تاحال اسلام کو دوسرے ادیان پر ظاہری غلبہ حاصل نہیں ہوا، اسی لیے مفسرین اسلام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی اسلام کا یہ غلبہ حضرت عیسیٰ کے نزول اور حضرت مہدی کے ظہور کے وقت ہوگا۔ اس وقت تمام ادیان عالم کے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ملاحظہ و تفسیر فتح البیان و ابن کثیر وغیرہ۔ جس رجت کا سیالوی صاحب اپنی جہالت و ضلالت کی وجہ سے نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، وہ اسلامی مسلمہ عقائد و نظریات میں سے ایک نظریہ ہے۔ سارا عالم اسلام حضرت عیسیٰ کے نزول اور حضرت مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ صفحہ نمبر 338 چھٹا باب فصل دوم۔ ہیڈنگ ہے مذمت شیعہ میں وارد شدہ بعض روایات کا جواب۔ نمبر 1 رسالہ مذہب شیعہ۔ بعض نام نہاد شیعوں کی مذمت میں وارد شدہ بعض اخبار سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پیر صاحب آف سیال شریف نے لکھا ہے کہ کافی کتاب روزہ صفحہ نمبر 199 میں ہے۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں شیعوں کو باقی لوگوں سے جدا کر دوں تو صرف زبانی وصف کرنے والے ہی پاؤں گا. اگر میں ان کے ایمان کا امتحان لوں تو تمام کے تمام مرتد دیکھوں گا، اور اگر میں اچھی طرح چھان بین کر کے کروں تو ہزاروں میں سے ایک بھی نہ ملے گا. اس کے بعد فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں، حقیقتاً علی کا شیعہ وہی ہے جو ان کے قول و فعل کو سچا جانتا ہے. اس کے بعد رجال کشی صفحہ نمبر 194 سے اس مضمون کی ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے. کتاب کا حوالہ رسالہ مذہب شیعہ صفحہ نمبر 97. نمبر 2 تنزیل الامامیہ الجواب واللہ الموفق للصواب. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر قوم و مذہب میں کچھ ایسے افراد ضرور پائے جاتے ہیں جو بدنام کنندہ نیکو نامے چند کے مصادق ہوتے ہیں. وہ صرف گفتار کے قاضی ہوتے ہیں، کردار کی سے کوسوں دور. چنانچہ ہر مذہب کے مذہبی قائد و رہنما ایسے ننگ قوم و ملت افراد کی دل کھول کر مذمت کرتے ہیں تاکہ وہ بد عملی ترک کر کے صالح معاشرے کی تشکیل میں ممدوح و معاون ثابت ہوں. ظاہر ہے کہ مذہب شیعہ بھی اس کلیے سے مستثنی نہیں ہے. شیعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پیروکار کے ہیں. چنانچہ عربی کی مشہور و مستند لغت قاموس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 طبع مصر پر لکھا ہے شیعۃ الرجل اتباع، یعنی کسی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اس کا پیرو ہوتا ہے. اس کی تائید ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہمارا شیعہ صرف وہ ہے جو ہمارے افعال میں ہماری پیروی کرتا ہے اور کسی بات میں بھی ہماری مخالفت نہیں کرتا، جیسے کہ خود پیر صاحب کی نقل کردہ روایات کے تتمے سے بھی واضح ہے. محاسن برقی. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جعفر بن محمد علیہ السلام کا شیعہ صرف وہ ہے جو عفیف البطن و فرج ہو، حرام خور و حرام کار نہ ہو، اس کی جد و جہد سخت ہو، جو اس طرح عمل کرے کہ خدا کے عذاب سے خائف اور ثواب کا امیدوار ہو. کتاب کا حوالہ رجال کشی صفحہ نمبر 198. ایسے با عمل و با کردار شیعہ نے حیدر کرار کی حضرت رسول خدا اور ائمہ خدا نے دل کھول کر مدح و ثنا فرمائی ہے. چنانچہ امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 11 پر اس سلسلے میں ایک طویل الذیل سے حدیث نبوی موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اے علی تمہارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مقدس طینت سے پیدا ہوئے ہیں. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ہم سے بغض رکھتا ہے. یا علی آپ کی شیعہ خدا کے شیعہ ہیں، آپ کے انصار خدا کے انصار ہیں، آپ کے دوست خدا کے دوست ہیں، اور آپ کا گروہ خدا کا گروہ ہے. یا علی سعید ہے وہ شخص جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے. ظاہر ہے ان صفات جمیلہ کے حامل شیعہ ہر دور میں کم ہی رہے ہیں، بلکہ کبریت احمر سے بھی کم تر، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رجال کشی صفحہ نمبر 165. تم میں سے جعفر صادق کے حقیقی اصحاب بہت کم ہیں. قرآن مجید بھی یہی خبر دیتا ہے کہ خدا کے شکر گزار بندے کم ہیں. باقی رہے وہ لوگ جو زبان سے تو دعوی تشیع کرتے ہیں مگر اپنے عمل و کردار سے دشمنان اہل رسول کے کردار کا نمونہ پیش کرتے ہیں. ایسی دوغلی روش و رفتار رکھنے والے لوگوں کی ائمہ اطہار نے بے شک مذمت فرمائی ہے، اور وہ اس مذمت کے سزاوار بھی ہیں. وہ 3 روایات جو مؤلف رسالہ نے نقل کی ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور اس بات کے قطعی قرینے بھی موجود ہیں. اول یہ کہ یہ روایات ابو الخطاب غالی کے حالات کے ضمن میں مذکور ہیں. دوم یہ کہ ان میں من یتفل التشیع کا لفظ مذکور ہے، یعنی جو لوگ شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شیعوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ مذمت شیعوں کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہے جو اپنے تشیع کا ادا کرتے ہیں مگر فی الحقیقت شیعہ نہیں ہیں، والحمدللہ. نمبر 3 اس پر اشرف سیالوی صاحب کی تنقید. تتمہ مطلب مذکورہ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد ملاحظہ فرما لیے کہ میں کچھ کہتا ہوں اور یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہ تھی. اس رذیل مشن پر بہت سے لوگ کام کر رہے تھے جن میں سے بعض کی تو حضرات ائمہ نے نشاندہی فرما دی، مگر بعض پھر بھی پردہ خفا میں رہے جنہوں نے ابن سبا کی تقلید میں دین اسلام کو اپنی تخریب کاری اور فکری انتشار کا شکار
بنائے رکھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رجال کشی صفحہ نمبر 258، یعنی ابن سنان سے مروی ہے کہ امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت علیہم السلام سچے ہیں لیکن کذابوں کے افتراء و بہتان سے محفوظ نہیں ہیں، جو ہم پر بہتان باندھتے ہیں اور ہمارے صدق کو اپنے جھوٹ سے ساقط کرتے اور ناقابل قبول ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی اس مفتری پارٹی کے متعلق مروی کہ آپ نے اس فرمان کا مصداق بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ 7 آدمی ہیں، مغیرہ بن سعید، حنان سائد ہندی، حمزہ بن عمارہ زیدی، حارث شامی، عبداللہ بن عمرو بن الحارث اور ابو الخطاب۔ رجال کشی صفحہ نمبر 256۔ الغرض شیعی اسماء رجال میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کی نشاندہی حضرت ائمہ کی زبانی موجود ہے کہ بہت بڑی جماعت اس مشن پر کام کر رہی تھی اور انہوں نے بھی جی بھر کر افتراء و کذب بیانی سے کام لیا اور ایک نئے مذہب اور دین کی بنیاد رکھی اور اندر اندر ائمہ کرام کے حق میں حلول و اتحاد، نبوت و رسالت کے عقیدے اور رجت و وصایت اور تولا و تبرہ کے عقائد پروان چڑھائے۔ علامہ ڈھکو صاحب نے اس قدر تسلیم کر لیا کہ واقعی مذہب شیعہ میں چند بدنام کنندہ اور رسوائے زمانہ افراد موجود ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں فرمائی کہ ان بدنام اور ذلیل لوگوں کی ائمہ کرام نے نشاندہی اور علامت مشخصہ بھی بیان فرما دی، یعنی ہم کچھ کہتے ہیں اور وہ ہماری مرضی و مراد کے برعکس ہمارے قول کی لوگوں کے سامنے تشریح کر کے لوگوں کو غلط فہمیوں کا شکار کرتے ہیں۔ دیگر روایات میں صرف ابو الخطاب کی مذمت نہیں کی گئی بلکہ ایسے راویوں اور مبصرین اور مفسرین کی مذمت کی ہے جو مذہب شیعہ کے بانی و مؤسس ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام کچھ فرماتے وہ اس کو غلط معنی پہناتے اور الٹی تدبیر و تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے مرتدین بوقت امتحان ایک فی 1000 کے حساب سے بھی مخلص نہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سب انسان ہماری شیعہ ہو جائیں تو بھی ان کا حال یہی ہوگا۔ گویا حضرت امام نے شیعہ کے متعلق یہ بیان کر دیا ہے اور استثناء کا احتمال بھی ختم کر دیا۔ امام نے وضاحت فرما دی کہ ان جھوٹے راویوں کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہماری احادیث کی روایت سے اور ہماری محبت کے دعووں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے طلبگار نہیں ہیں بلکہ اس حیلہ سے دنیا کمانے کے درپے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ محدثین اور محبین کا رئیس اور سردار کہلائے۔ پھر حاضرین مجلس میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر تجھے حدیث مطلوب ہو تو اس محدث اور خاص الخاص شیعہ کی طرف رجوع کریں، یعنی زرارہ بن عین کی طرف۔ رجال کشی صفحہ نمبر 124۔ لیکن دوسرے مقام پر اسی خاص الخاص شیعہ کی مذمت فرمائی۔ عمران زعفرانی سے مروی کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابو بصیر سے فرما رہے تھے، اے ابو بصیر، اسلام میں اتنی بدعات کسی نے بھی داخل نہیں کی جتنی کہ زرارہ نے داخل کی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کتاب کا حوالہ رجال کشی صفحہ نمبر 134۔ بجائے اس کے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی ایسے سخت الفاظ سننے کے بعد زرارہ اور ابو البصیر وغیرہ محدثین شیعہ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اہل تشیع نے حضرت صادق علیہ السلام کے ان ارشادات کی توجیہ و تعویل کر کے اپنے ان محدثین کا دفاع کیا۔ کیا ان مقربان بارگاہ امامت پر اعداء و جبار و سرکش سلاطین زمان کی طرف سے مظالم کا نشانہ بننے اور قتل کیے جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا ان تخلیصین کی جانوں کی حفاظت ائمہ کرام نے ازرائے تقیہ ان کو ایسے القابات سے نوازا۔ ان حقائق کی روشنی میں جعفری مذہب کی اصلیت بھی واضح ہو گئی کہ وہ دراصل امام جعفر صادق علیہ السلام کا مذہب نہیں ہے بلکہ ان جھوٹے مکار اور فراڈی طالب زر اور لوگوں کا تیار کردہ مذہب ہے، اور ان راویوں نے اپنی مرضی کے مطابق ان ارشادات کو ڈھال کر یہ مذہب تیار کیا ہے۔ حقیقت یہ کہ ان اکابرین اہل بیت کا مذہب صرف اور صرف وہی ہے جس پر سواد اعظم اہل سنت والجماعت ابتدا سے لے کر آج تک قائم ہے۔ الغرض علامہ موصوف کا ان تقریضی کلمات کو ان مخصوص نظریات کے حاملین شیعہ پر منطبق کرنا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ تحفہ حسینیہ جلد نمبر 3 از صفحہ نمبر 125 تا 143۔
نمبر 4، اس پر ہمارا تبصرہ۔ عقلائے روزگار کا اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے زبانی و کلامی شیعہ کہلانے والوں کی اکثریت کی مذمت کی تو اس میں اچنبھے کی کون سی بات ہے؟ کیا حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر سرکار خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں اکثریت کفار و مشرکین اور فاسقین و فاجرین کی نہیں رہی ہے؟ کیا ہر دور کا نبی و وصی اپنے دور کے لوگوں کا شکوہ و شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے؟ کیا قرآن شاہد نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے مخلص و مجاہد نبی کے 950 سالہ مخلصانہ کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف چند آدمی ہی ایمان لائے، جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 7 تھی اور دوسری روایت کے مطابق 70 سے زائد اور 80 سے کم تھی۔ کتاب کا حوالہ تفسیر صافی و برہان۔ چلو یہ لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی نہ نبوت کا اقرار کیا اور نہ ان کا کلمہ پڑھا، جو اکثریت میں تھے، جیسا کہ پورا قرآن اکثریت کی مذمت سے چھلک رہا ہے۔ اب آئیے آئینہ قرآن میں اس دور کے کلمہ پڑھنے والوں کے حالات کی تصویر دیکھیں کہ وہ کیسی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر دور کے نبی و وصی اپنا کلمہ پڑھنے والوں کی بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ اور ان کی امت کے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت موسیٰ نے اس کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور 40 سال تک بغیر محنت و مشقت ان کو من و سلوہ جیسی عمدہ اور پاکیزہ غذا سے تواضع فرمائی، مگر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر اور قوم کو ان کی اطاعت کرنے کی تاکید فرما کر چند دنوں کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں اور قوم کی اکثریت گوسالہ پرستی جیسے شرک عظیم ارتکاب کر کے تباہ ہو جاتی ہے۔ نہ ہو طبیعت ہی جس کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے۔ ہوا نہ سرسبز دریا میں رہ کے عکس سے سر و کنار جو کا، ہوا نہ سرسبز دریا میں رہ کے عکس سے سر و کنار جو کا۔ ہیڈنگ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سید الرسول، اسلام ہے تو سید الادیان، قرآن ہے تو سید الکتب، اور امت محمدیہ ہے تو خیر الامم۔ مگر وہ کون سا گناہ ہے جو کلمہ گویا نے اسلام کی اکثریت نے نہیں کیا؟ وہ کون سا عیب ہے جو ان کی اکثریت میں نہیں پایا جاتا؟ اور وہ کون سی بری صفت ہے جس سے اکثریت متصف نہیں ہے؟ نمبر 1، بعض صحابہ کی ارتداد کی طلوع بلکہ تصریح موجود ہے۔ القرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے رسول۔ اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنے پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے۔ اس سلسلے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا، خلاصہ یہ کہ خدا کی قسم ہدایت کے بعد ہم ایڑیوں پر نہ پھریں گے، اور خدا کی قسم اگر رسول خدا وفات پا جائیں اور یا قتل ہو جائیں تو تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ البتہ میں جنگ کروں گا اور اس پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑے، یہاں تک کہ میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں۔ کتاب کا حوالہ خصائص علی للنسائی، صفحہ نمبر 41، مطبعہ محمدی لاہور۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 410، طبع مصر۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126، طبع حیدرآباد دکن وغیرہ۔ نمبر 2، بعض صحابہ کے نفاق کا بیان سورہ منافقین کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتا ہے۔ فرمایا، ان فی اصحابی منافقین، یقیناً میرے اصحاب میں منافق پائے جاتے ہیں۔ ملاحظہ و مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83، نمبر 14323، طبع بیروت۔ تفسیر ابن کثیر برحاشیہ فتح البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59۔ نمبر 3، بخاری و مسلم کی احادیث حوض سے بعض صحابہ کا قطعی جہنمی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ بخاری کتاب الفتن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 79، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 25، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384 وغیرہ۔
نمبر 4 صحابہ میں دنیا دار بھی تھے، ارشاد قدرت ہے۔ نمبر 5 صحابہ میں عین میدان جنگ میں پیغمبر اسلام کو نرغہ اعداء میں گھرا ہوا چھوڑ کر بھاگ جانے والے بھی تھے۔ نمبر 6 صحابہ میں عین حالت نماز میں تجارت اور لہو لعاب کی آواز سن کر نماز توڑ کر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ادھر دوڑ جانے والے بھی تھے۔ انہی حقائق کی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت بھی اپنی قوم کا شکوہ کریں گے۔ الغرض صحابہ کرام میں ایسے جرائم کے مرتکب لوگ موجود تھے جن پر شریعت کی حدود و تعزیرات جاری کی جاتی تھیں، کسی پر شراب خمر کی، کسی پر تہمت زنا لگانے کی، اور کسی پر زنا کرنے کی، اور کسی پر چوری کرنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے صحیح بخاری نمبر 6820 طبع بیروت، صحیح مسلم نمبر 1691 طبع دارالسلام الریاض۔ یہ تو پھر بھی اوائل اسلام کے لوگوں کی بات تھی۔ اب آئیے موجودہ دور کے مسلمانوں کی اکثریت پر، جن کی روش و رفتار اور اخلاق و اطوار کا رونا سب مسالک و فرق کے علماء و زمام رو رہے ہیں۔ بقول ڈاکٹر اقبال، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ آج تو مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت کی یہ حالت ہے کہ یہود و ہنود اور نصارہ و مجوسی، ان میں تمیز کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ بقول اقبال، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، اخوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ باوجود یہ کہ خداوند عالم کا مسلمانوں سے وعدہ تھا کہ تم قیامت تک لوگوں کے سید و سردار اور حاکم بن کے رہو گے، مگر آج مسلمان کاسہ گدائی ہاتھ میں لے کر کفار و مشرکین کے دروازے پر دریوزہ گری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سچ ہے، بقول مولانا ظفر علی خان، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہیڈنگ ہے، دل اہل خرد سے انصاف طلب ہے۔ جب ہر دور کی اکثریت نمنگ اسلام اور ننگے انسانیت رہی ہے، تو اگر حضرات ائمہ اطہار علیہ السلام نے زبانی شیعہ علی کہلانے والوں کی اکثریت کا شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے، اور ایک فی ہزار سے بھی کم مخلص شیعوں کو شمار کیا ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور سیالوی صاحب جیسے کوڑ مغز اور دشمن آل محمد کے سوا کسی کو کیا اعراض ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اصحاب اہل بیت علیہ السلام میں بعض اصحاب النبی کی طرح منافقین بھی گھسے ہوئے تھے، وہ اسلام کی جڑیں کاٹتے تھے اور یہ ایمان کی، مگر مقام شکر ہے کہ حضرات ائمہ اطہار علیہ السلام نے ان کی اپنے شیعوں کو نشاندہی کر دی تھی، لہٰذا وہ ان سے مکمل اجتناب کرتے تھے اور ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے تھے، جیسے مغیرہ بن سعید حنان، سعید ہندی، حمزہ بن عمارہ زیدی، حارث مسائی، عبداللہ بن عمرو بن حارث اور ابو الخطاب وغیرہ۔ کتاب کا حوالہ رجال کشی صفحہ نمبر 251۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جامعین حدیث اور نقاد رجال علماء کرام ان لوگوں سے مکمل اجتناب کرتے تھے اور ان کی بیان کردہ روایات کی طرف کان نہیں دھرتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کا ہماری روایات میں کہیں نام و نشان ہی نظر نہیں آتا، اور نہ ہی مذہب شیعہ خیر البریہ ان کا بنایا ہے، بلکہ جیسا کہ قبل ازیں مکمل وضاحت کی جا چکی ہے، مذہب شیعہ خدا کے بنائے ہوئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے اور پہنچائے ہوئے اسلام کی حقیقی تعبیر اور تفسیر کا دوسرا نام ہے، یعنی اس پودے کا لگانے والا خود باغبان شریعت اور اس کے سینچنے والے اور پروان چڑھانے والے ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ ہیڈنگ ہے، بعض مخلص اصحاب کی بزبان ائمہ علیہ السلام مذمت کا راز۔ یہ حقیقت کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ بنی امیہ اور بنی عباس کا دور تاریخ اسلام کا تاریخ ترین دور تھا، جس میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا گردن زدنی جرم تھا۔ کتاب کا حوالہ تہذیب و تہذیب لا بن ابن حجر عسقلانی، جلد نمبر 7
صفحہ نمبر 319 طبع حیدرآباد دکن انڈیا۔ ان کے فضائل بیان کرنے سے زبانیں گدی سے کھنچوائی جاتی تھیں۔ تاریخ طبری، ان کی قبور مقدسہ کی زیارت کرنے پر ہاتھ پاؤں قلم کیے جاتے تھے۔ تاریخ الخلفاء، ان حالات کی روشنی میں حقیقی اسلام کی تبلیغ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اپنی اور اپنے شیعوں کے مال و جان کی حفاظت کرنا بس ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا ہی کام تھا۔ جب عام لوگ ان کی بارگاہ میں مسائل شریعت پوچھنے کے لیے آتے تو ان میں حکومت کے جاسوس اور نمائندے بھی ہوتے تھے جو ان کی ہر بات کی نگرانی کرتے تھے، اس لیے وہ حکمائے اسلام حالات کی نفس پر ہاتھ رکھ کر ہر شخص کو اس کے سوال کا جواب دیتے، کسی کو ظاہری حکم بتاتے اور کسی کو واقعی، جس کی وجہ سے ان میں اختلاف ہو جاتا تھا، اور شیعوں کے اس ظاہری اختلاف سے حکومت سمجھتی تھی کہ یہ ایسے شتر ہیں جن کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس طرح وہ حکومت کے ضرر و زیاں سے بچ جاتے تھے۔ اس طرح جب یہ بات عوام میں مشہور ہو جاتی کہ فلاں شخص جیسے زرارہ، ابو بصیر یا محمد بن مسلم وغیرہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بڑے مقرب بارگاہ ہیں، تو بعض اوقات مجمع عام میں یہ حکماء اسلام کی مذمت کر دیتے تاکہ حکومت وقت تک شکایت نہ پہنچے اور اسے کوئی جانی اور مالی غضب نہ پہنچے۔ اور یہ بات تو خود ہی رجال کشی میں مذکور ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ کے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اپنے باپ سے کہنا کہ میں بعض اوقات لوگوں میں بیٹھ کر تمہاری جو مذمت کرتا ہوں تو یہ تمہاری زندگی اور تمہارے مال و جان کی حفاظت کی خاطر کرتا ہوں، اس سے ملول خاطر نہ ہونا۔ کتاب کا حوالہ رجال کشی۔ ہیڈنگ ہے ابو حنیفہ کے ایک مسئلے میں 5 اقوال۔ اشرف صاحب فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی توہین و تحقیر اور زبان درازی کے لیے کسنے کے قبل ذرا اپنے امام ابو حنیفہ کے ایک ہی مسئلے میں 5 اقوال اور پیترے بدلنے اپنی کتب سے اور ان کے شاگرد کی زبانی پڑھ لیتے تو آپ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شان اقدس میں دریدہ دہنی نہ کرتے۔ آئیے ذرا کوفے کے قاضی حفظ بن غیاث نخعی متوفی سن 194 ہجری کی زبان سے ابو حنیفہ کی علمی پوزیشن واضح کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا تھا تو ایک ہی دن میں انہیں ایک ہی مسئلے کے بارے میں 5 اقوال کہتے ہوئے سنا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے انہیں چھوڑ دیا اور حدیث کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ کتاب السنہ لا ابن احمد بن حنبل، صفحہ نمبر 316 طبع بیروت تاریخ بغداد، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 425 طبع بیروت، مندرجہ بالا روایت از لحاظ سند بالکل صحیح ہے۔ ہیڈنگ ہے سیالوی صاحب کی مکاری و عیاری ملاحظہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس قسم کے پراسرار ادیان احادیث اور اقوال ائمہ کے تعبیر و تعویل کرنے کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آمد و رفت اور ان کی بیان کردہ روایات کی غلط تعبیرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود امام صاحب کو روایت حدیث کے معاملے میں شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ کتاب کا حوالہ تحفہ حسینیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138۔ یہ موصوف کی عیاری و مکاری کے ایک تیر سے 2 شکار کر ڈالے۔ اگر ہمارے راوی کمزور تھے اور ثقہ نہ تھے تو پھر آپ کے مضبوط اور ثقہ راویوں نے آپ سے احادیث نقل کیوں نہ کی؟ اور اصل وہ بات جو سیالوی ظاہر نہیں کرنا چاہتے یہ کہ دشمنان آل محمد کی نظر میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام ثقہ نہ تھے، اعوذ باللہ۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں آپ کی کوئی روایت نہیں ملتی، اور بخاری کا قول ہے کہ میرے دل میں آپ کی طرف سے کوئی شک ہے اور مجھے تو ان سے مجالت زیادہ پسند ہے۔ کتاب کا حوالہ بخاری۔ اس حقیقت حال کے واضح ہو جانے کے بعد اس سوال کا حقیقی جواب بھی معلوم ہوگا کہ یہ لوگ جعفری کہلانے کی بجائے حنفی، شافعی اور مالکی وغیرہ کیوں کہلاتے ہیں۔ اس کی وہ وجہ نہیں جو سیالوی نے صفحہ نمبر 141 پر بیان کی، وہ بالکل دروغ بے فروغ ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ وہی ہے جو ہم نے بیان کی کہ ان لوگوں کی نظر میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بھلا اگر کسی بزرگ ہستی کی طرف لوگ غلط روایات کی نسبت دینے لگ جائیں تو کیا اس بزرگ ہستی کا دامن چھوڑ دینا چاہیے؟ سیالوی صاحب اس طرح تو پھر تمہیں پیغمبر اسلام کا دامن چھوڑ کر مسلمہ کذاب کا دامن تھامنا پڑے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام پر جھوٹ بولنے والے لوگ نبی باکثرت ہوتے تھے،
اس کو دوبارہ پڑھتے، کیونکہ پیغمبر اسلام پر جھوٹ بولنے والے لوگ بھی باکثرت ہوتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو مجمع عام میں خطبہ دینا پڑا ہے کہ مجھ پر جھوٹ بولنے والے زیادہ ہو گئے ہیں اور میری طرف منسوب ہر روایت کو قرآن پر پیش کرنا ہوگا، پس جو حدیث قرآن کے مطابق ہو اس کو لے لینا اور جو قرآن کے مخالف ہو اس کو دیوار پر پھینک دینا۔ کتاب کا حوالہ بخاری۔ نتیجۃ الکلام یہ برآمد ہوا کہ شیعہ ہی بروز قیامت نجات پانے والے ہیں، یہ کتاب کی ہیڈنگ ہے۔ سیالوی صاحب کا یہ کہنا کہ اس کا قدر حقیقت کے خلاف ہے کہ تمام شیعہ کہلانے والے برے ہیں اور استثناء کا احتمال ختم ہے۔ اگر فی الواقع ایسا ہی ہے تو پھر موصوف کے بڑے بڑے علماء جیسے ابن حجر مکی، شاہ عبدالعزیز دہلوی وغیرہ کے منہ سے کیوں شیعہ کے فضائل پر پانی بہنے لگے اور کیوں کہا کہ وہ علی کے شیعہ ہیں، جیسا کہ تم نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے؟ اہل سنت کا تو قرآن و سنت میں کوئی نام و نشان مذکور نہیں ہے، قرآن و سنت میں ذکر ہے تو شیعوں کا تو، اور سنت میں تذکرہ ہے تو شیعہ نے علی کا، اور حضرت رسول خدا نے جنت کا پروانہ دیا ہے تو شیعہ نے علی کو، جس کی تفصیل سابقہ فصل میں گزر چکی ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ ہر قوم و ملت میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، جس طرح مسلمان کہلانے والوں میں ننگے اسلام دہشت گرد موجود ہیں، اسی طرح شیعہ علی کہلانے والوں میں بھی ملنگ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو نام تو حضرت علی کا لیتے ہیں مگر کام دشمنان علی والے کرتے ہیں۔ آئیے فرمانے امام محمد باقر علیہ السلام کے آئینے میں دیکھیں کہ شیعہ علی کی صفات و علامات کیا ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی کہ آپ نے جناب جابر جعفری سے فرمایا، اے جابر، کیا وہ شخص جو زبانی شیعہ کہلاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا زبانی کلامی یہ دعویٰ کر دینا کافی ہے اور عقیدہ و عمل کی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے افضل تھے، لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں حضرت رسول خدا سے محبت کرتا ہوں مگر وہ مقام عمل میں ان کی اتباع و پیروی نہ کرے تو یہ دعویٰ محبت اس سے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ پھر جد نامدار کے حقیقی شیعوں کے خصوصی علامات اور صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جس میں شیعہ حیدر کرار کی 11 عدد صفات جلیلیہ اور علامات جمیلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصۃ الکلام ہیڈنگ ہے یہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا حقیقی عبدار ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ فرمایا، اور ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے افعال و اعمال میں ہماری مطابقت کرتا ہے اور کسی بات میں بھی ہماری مخالفت نہیں کرتا۔ اصول کافی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 27 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 28 کا آغاز صفحہ نمبر 349 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی چھٹا باب فصل سوم، ہیڈنگ ہوگی کیا قاتلان حسین علیہ السلام شیعہ تھے۔